بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ القصص پارٹ نمبر 2۔ فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، فرعون اے دربار والو مجھ کو تو معلوم نہیں تمہارا کوئی حاکم ہو میرے سوا۔ فاوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ من الکاذبین۔ سو آگ دے اے ہامان میرے واسطے ایک گارے کو، پھر بنا میرے واسطے ایک محل تاکہ میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے رب کو، اور میری اٹکل میں تو وہ جھوٹا ہے۔ نمبر 1۔ واستکبر هو وجنودہ فی الارض بغیر الحق وظنوا انہم الینا لا یرجعون، اور بڑائی کرنے لگے وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق، اور سمجھے کہ وہ ہماری طرف پھر کر نہ آئیں گے۔ فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم، پھر پکڑا ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو، پھر پھینک دیا ہم نے ان کو دریا میں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، سو دیکھ لے کیسا ہوا انجام گناہ گاروں کا۔ نمبر 2۔ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار ویوم القیامۃ لا ینصرون، اور کیا ہم نے ان کو پیشوا کے بلاتے ہیں دوزخ کی طرف۔ نمبر 3۔ اور قیامت کے دن ان کو مدد نہ ملے گی۔ نمبر 4۔ واتبعناہم فی ہذہ الدنیا لعنۃ ویوم القیامۃ ہم من، اور پیچھے رکھ دی ہم نے ان کے اس دنیا میں پھٹکار، اور قیامت کے دن ان پر۔ تفسیر نمبر 1۔ فرعون کا استہزاء، یعنی اپنے وزیر حامان کو کہا کہ اچھا اینٹوں کا ایک پزاوہ لگواؤ تاکہ پکی اینٹوں کی خوب اونچی عمارت بنوا کر اور آسمان کے قریب ہو کر میں موسیٰ کے خدا کو جھانک آؤں کہ کہاں ہے اور کیسا ہے، کیونکہ زمین میں تو مجھے کوئی خدا اپنے سوا نظر نہیں پڑتا، آسمان میں بھی خیال تو یہی ہے کہ کوئی نہ ہوگا، تاہم موسیٰ کی بات کا جواب ہو جائے گا۔ یہ بات ملعون نے استہزاء و تمسخر سے کہی، اور ممکن ہے کہ اس قدر بدحواس و پاگل ہو گیا ہو کہ اس طرح کی لچر پوچ اور مضحکہ خیز تجویزیں سوچنے لگا۔ نمبر 2۔ فرعون اور اس کی قوم کے غرور کا انجام، یعنی انجام سے بالکل غافل ہو کر لگے ملک میں تکبر کرنے، یہ نہ سمجھا کہ کوئی ان کی گردن نیچے کرنے والا اور سر توڑنے والا بھی موجود ہے۔ آخر خداوند قہار نے اس کو لاؤ لشکر سمیت بحر قلزم میں غرق کر دیا، تاکہ یادگار رہے کہ بدبخت ظالموں کا جو انجام سے غافل ہوں ایسا انجام ہوا کرتا ہے۔ غرق وغیرہ کے واقعات کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ نمبر 3۔ دوزخیوں کے امام، یعنی یہاں ضلالت و طغیان میں پیش تھے اور لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، وہاں بھی ان کو دوزخیوں کے آگے امام بنا کر رکھا جائے گا۔ یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار وبئس الورد المورود، سورہ ہود رکوع نمبر 9۔ نمبر 4۔ یعنی یہاں کے لشکر وہاں کام نہ دیں گے، نہ کسی طرف سے کوئی مدد پہنچ سکے گی، اپنے لاؤ لشکر سمیت جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ المقبوحین برائی ہے۔ نمبر 1۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب بعد اس کے کہ ہم غارت کر چکے پہلی جماعتوں کو۔ نمبر 2۔ سجھانے والی لوگوں کو اور راہ بتانے والی اور رحمت، تاکہ وہ یاد رکھیں۔ نمبر 3۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور تو نہ تھا غریب کی طرف جب ہم نے بھیجا، غرب کی طرف جب ہم نے بھیجا موسیٰ کو حکم۔ نمبر 4۔ اور نہ تھا تو دیکھنے والا۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، لیکن ہم نے پیدا کی کئی جماعتیں پھر دراز ہوئی ان پر مدت۔ نمبر 5۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، اور تو نہ رہتا تھا مدین والوں میں کہ ان کو سناتا ہماری آیتیں، پر ہم رہے ہیں رسول بھیجتے۔ نمبر 6۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، اور تو نہ تھا طور کے کنارے جب ہم نے آواز دی، لیکن یہ انعام ہے تیرے رب کا۔ نمبر 7۔ تاکہ تو ڈر سنا دے ان لوگوں کو جن کے پاس نہیں آیا کوئی ڈر سنانے والا تجھ سے پہلے۔ تفسیر نمبر 1۔ دنیا میں لعنت یعنی آخرت کی برائی اور بد انجامی تو الگ رہی، دنیا ہی میں لوگ رہتی دنیا تک ایسوں پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ نمبر 2۔ نزول تورات کے بعد دنیا میں ایسے غارت کے عذاب کم آئے، بجائے اہلاک سماوی کے جہاد کے طریقہ مشروع کیا گیا، کیونکہ کچھ لوگ احکام شریعت پر قائم رہا کیے۔ نمبر 3۔ تورات ہدایت ہے، یعنی تورات جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، بڑی فہم و بصیرت عطا کرنے والی، لوگوں کو راہ ہدایت پر چلانے والی
اور مستحق رحمت بنانے والی کتاب تھی تاکہ لوگ اسے پڑھ کر اللہ کو یاد رکھیں، احکام الہی سیکھیں اور پند و نصیحت حاصل کریں۔ سچ تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے بعد ہدایت میں تورات شریف ہی کا درجہ ہے، آج جب کہ اس کے پیرووں نے اسے ضائع کر دیا، آج قرآن ہی اس کے ضروری علوم و ہدایات کی حفاظت کر رہا ہے۔ نمبر 4، یعنی کوہ طور کے غرب کی جانب جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور تورات ملی۔ نمبر 5، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر استدلال، یعنی تو اس وقت کے واقعات تو ایسے صحت و صفائی اور بسط و تفصیل سے بیان کر رہا ہے جیسے وہیں طور کے پاس کھڑا دیکھ رہا ہو، حالانکہ تمہارا موقع پر موجود نہ ہونا ظاہر ہے۔ ویسے بھی سب جانتے ہیں کہ تم امی ہو، کسی عالم کی صحبت میں بھی نہیں رہے، نہ ٹھیک صحیح واقعات کا کوئی جید عالم مکہ میں موجود تھا۔ پھر غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ علم کہاں سے آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اقوام دنیا پر مدتیں اور قرن گزر گئے، مردود مرور دہور سے وہ علوم میں محرف و مندرس ہوتے جا رہے تھے اور وہ ہدایات مٹتی جا رہی تھیں، لہٰذا اس عالم خبیر کا ارادہ ہوا کہ ایک امی کی زبان سے بھولے ہوئے سبق یاد دلائے جائیں اور ان عبرتناک و موضوعات آمیز واقعات کا ایسا صحیح فوٹو دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے جس پر نظر کر کے بے اختیار ماننا پڑے کہ اس کا پیش کرنے والا موقع پر موجود تھا اور اپنی آنکھوں سے من و عن کیفیات کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ بس ظاہر ہے کہ تم تو وہاں موجود نہ تھے، بجز اس کے کہ کیا کہا جائے کہ جو خدا آپ کی زبان سے بول رہا ہے اور جس کے سامنے ہر غیب بھی حاضر ہے، یہ بیان اسی کا ہوگا۔ نمبر 6، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے واقعات کا مکمل علم، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو مدین جا کر جو واقعات پیش آئے ان کا اس خوبی و صحت سے یہ بیان تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ گویا اس وقت تم شان پیغمبری کے ساتھ وہیں سکونت پذیر تھے، اور جس طرح آج اپنے وطن مکہ میں اللہ کی آیات پڑھ کر سنا رہے ہو اس وقت مدین والے لوگوں کو سناتے ہوں گے۔ حالانکہ یہ چیز صریحاً منفی ہے، یہ بات صرف اتنی ہے کہ ہم ہمیشہ سے پیغمبر بھیجتے رہے ہیں جو دنیا کو غفلت سے چونکاتے اور گزشتہ عبرتناک واقعات یاد دلاتے رہیں۔ اسی عام عادت کے موافق ہم نے اس زمانہ میں تم کو رسول بنا کر بھیجا کہ پچھلے قصے یاد دلاؤ اور خواب غفلت سے مخلوق کو بیدار کرو۔ اس لیے ضروری ہوا کہ ٹھیک واقعات کا صحیح علم تم کو دیا جائے اور تمہاری زبان سے ادا کرایا جائے۔ نمبر 7، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی انی انا اللہ رب العالمین، تم وہاں کھڑے نہیں سن رہے تھے۔ یہ حق تعالیٰ کا انعام ہے کہ آپ کو ان واقعات و حقائق پر مطلع کیا اور تمہارے ساتھ بھی اسی نوعیت کا برتاؤ کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ گویا جبل النور جہاں غار حرا ہے اور مکہ مدینہ میں جبل طور اور مدین کی تاریخ دہرائی گئی۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ یاد رکھیں۔ نمبر 1، ولولا ان تصيبهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین، اور اتنی بات کے لیے کہ کبھی آن پڑے ان پر آفت ان کاموں کی وجہ سے جن کو بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ، تو کہنے لگیں اے رب ہمارے کیوں نہ بھیج دیا ہمارے پاس کسی کو پیغام دے کر، ہم تو چلتے ہیں تیری باتوں پر اور ہوتے ہیں ایمان والوں میں۔ نمبر 2، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسیٰ، پھر جب پہنچی ان کو ٹھیک بات ہمارے پاس سے کہنے لگے کیوں نہ ملا اس رسول کو جیسے ملا تھا موسیٰ کو۔ نمبر 3، اولم یکفروا بما اوتي موسیٰ من قبل، کیا ابھی منکر نہیں ہو چکے اس سے کہ جو موسیٰ کو ملا تھا اس سے پہلے۔ نمبر 4، قالوا سحران تظاہرا، کہنے لگے دونوں جادو ہیں آپس میں موافق۔ وقالوا انا بکل کافرون، اور کہنے لگے ہم دونوں کو نہیں مانتے۔ نمبر 5، قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین، تو کہے اب تم لاؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس کی جو ان دونوں سے بہتر ہو کہ میں اس پر چلوں اگر تم سچے ہو۔ نمبر 6، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، پھر اگر نہ کر لائیں تیرا کہا تو جان لے کہ وہ چلتے ہیں نری یعنی صرف اپنی خواہشوں پر، ومن اور اس سے۔ تفسیر نمبر 1، یعنی عرب کے لوگوں کی یہ چیزیں بتلا کر خطرناک عواقب سے آگاہ کر دیں، ممکن ہے وہ سن کر یاد رکھیں اور نصیحت پکڑیں۔ تنبیہ، ما انذر آباؤہم سے شاید آبائے اقربین مراد ہوں، واللہ تعالی عالم۔ نمبر 2، رسالت اللہ کی نعمت، یعنی پیغمبر کا ان میں بھیجنا خوش قسمتی ہے۔ اگر بدون پیغمبر بھیجے اللہ تعالیٰ ان کی کھلی ہوئی بے عقلیوں اور بے ایمانیوں پر سزا دینے لگتا تب بھی ظلم نہ ہوتا، لیکن اس نے احسان فرمایا اور کسی قسم کی معقول عذرداری کا موقع نہیں چھوڑا۔
ممکن تھا کہ سزا دہی کے وقت کہنے لگتے کہ صاحب ہمارے پاس پیغمبر تو نہیں بھیجا نہیں جو ہم کو ہماری غلطیوں پر کم از کم متنبہ کر دیتا، ایک دم پکڑ کر عذاب میں دھر گھسیٹا۔ اگر کوئی پیغمبر آتا تو دیکھ لیتے کہ ہم کیسے نیک اور ایماندار ثابت ہوتے۔ نمبر 3، یعنی رسول نہ بھیجتے تو کہتے رسول کیوں نہ بھیجا؟ اب رسول تشریف لائے جو تمام پیغمبروں سے شان و مرتبہ میں رتبہ میں بڑھ کر ہیں، تو کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو اس وقت مانتے جب دیکھتے کہ ان سے موسیٰ علیہ السلام کی طرح عصا اور ید بیضا وغیرہ کے معجزات ظاہر ہوتے، اور ان کے پاس بھی تورات کی طرح ایک دم ایک کتاب اترتی۔ یہ کیا کہ 2 4 آیتیں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 4، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور کتاب ہی کو کہاں سب نے مان لیا تھا؟ شبہ نکالنے والے ان کو بھی سحر مفترا کہتے رہے، جیسا کہ ابھی ایک دو رکوع پہلے گزرا۔ اب بس جن کو ماننا منظور نہیں ہوتا وہ ہر بات میں کچھ نہ کچھ احتمالات نکال لیتے ہیں۔ نمبر 5، کفار مکہ کی ہٹ درمی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مکہ کے کافر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سن کر کہنے لگے ویسا معجزہ اس نبی کے پاس ہوتا تو ہم مانتے۔ جب یہود سے پوچھا تو تورات کی باتیں اس نبی کے موافق اور اپنے مرضی کے خلاف سنی، مثلا یہ کہ بت پرستی کفر ہے، آخرت کا جینا برحق ہے، اور جو جانور اللہ کے نام پر ذبح نہ ہو مردار ہے، اور عرب میں ایک نبی آخر الزمان آئیں گے جن کی یہ نشانیاں ہوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ تب لگے دونوں کو جواب دینے کے تورات اور قرآن دونوں جادو، اور موسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جادوگر ہیں الیاذ باللہ، جو ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ نمبر 6، کفار کے اعتراض کا جواب، یعنی آسمانی کتابوں میں سب سے بڑی اور مشہور یہی 2 کتابیں تھیں جن کی ہمسری کوئی کتاب نہیں کر سکتی۔ اگر یہ دونوں جادو ہیں تو تم کوئی کتاب الہی پیش کر دو جو ان سے بہتر اور ان سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو۔ بفرض محال اگر ایسی کتاب لے آئے تو میں اس کی پیروی کرنے لگوں گا، لیکن تم قیامت تک نہیں لا سکتے۔ اس سے زیادہ بدبختی کیا ہوگی کہ خود ہدایت ربانی سے قطعی تہی دست ہو، اور جو کتاب ہدایت آتی ہے اسے جادو کہہ کر رد کر دیتے ہو۔ جب یہ ایک انسان کا بنایا ہوا جادو ہے تو تم سارے جہان کے جادوگروں کو جمع کر کے اس سے بڑا جادو لے آتے۔ آخر جادو ایسی چیز تو نہیں کہ اس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ، گمراہ زیادہ کون جو چلے اپنی خواہش پر بدون راہ بتلائے اللہ کے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو۔ نمبر 1، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم پے در پے بھیجتے رہے ہیں ان کو اپنے یعنی اپنا کلام تاکہ وہ دھیان میں لائیں۔ نمبر 2، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جن کو ہم نے دی ہے کتاب اس سے پہلے وہ اس پر یقین کرتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور جب ان کو سنائے تو کہیں ہم یقین لائے اس پر، یہی ہے ٹھیک ہمارے رب کا بھیجا ہوا، ہم ہیں اس سے پہلے کے حکم بردار۔ نمبر 3، اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، وہ لوگ پائیں گے اپنا ثواب دوہرا اس بات پر کہ قائم رہے۔ نمبر 4، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور بھلائی کرتے ہیں برائی کے جواب میں۔ نمبر 5، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارا دیا ہوا کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 6، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور جب سنی نکمی باتیں اس سے کنارہ کریں اور کہیں ہم کو ہمارے کام اور تم کو تمہارے کام۔ سلام سلامت۔ تفسیر نمبر 1، خواہشات کی پیروی، یعنی جب یہ لوگ نہ ہدایت کو قبول کرتے ہیں اور نہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز پیش کر سکتے ہیں تو یہی اس کی دلیل ہے کہ ان کو راہ ہدایت پر چلنا مقصود ہی نہیں، محض اپنی خواہشات کی پیروی ہے۔ جس چیز کو دل چاہا مان لیا، جس کو اپنی مرضی اور خواہشات کے خلاف پایا رد کر دیا۔ بتلائیے ایسے ہوا پرست ظالموں کو کیا ہدایت ہو سکتی ہے؟ اللہ کی عادت اسی قوم کو ہدایت کرنے کی ہے جو ہدایت پانے کا ارادہ کرے اور محض ہوا و ہوس کو حق کا معیار نہ بنا لے۔ نمبر 2، یعنی ہماری وحی کا سلسلہ پہلے سے چلا آتا ہے، ایک وحی کی تصدیق و تائید میں دوسری وحی برابر بھیجتے رہے ہیں، اور قرآن کو بھی ہم نے بتدریج نازل کیا، ایک آیت کے پیچھے دوسری آیت آتی رہی۔ مقصد یہ ہے کہ کافی غور کرنے اور سمجھنے کا موقع ملے اور یاد رکھنے میں سہولت ہو۔ نمبر 3، مومنین کا ایمان بالکتب، یعنی ان جاہل مشرکین کا حال تو یہ ہے کہ نہ اگلی کتابوں کو مانیں نہ پچھلی کو، اور ان کے بالمقابل انصاف پسند اہل کتاب کو دیکھو
کہ وہ دونوں کو تسلیم کرتے جاتے ہیں۔ پہلے سے تورات و انجیل پر یقین رکھتے تھے، جب قرآن پاک آیا تو بول اٹھے کہ بلا شبہ یہ کتاب برحق ہے، ہمارے رب کی اتاری ہوئی، ہم اس پر اپنے یقین و اعتقاد کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم تو پہلے بھی اللہ کی باتوں کو مانتے تھے، آج بھی قبول کرتے ہیں۔ فی الحقیقت ہم آج سے مسلمان نہیں، بہت پہلے سے مسلمان ہیں، کیونکہ کتب سابقہ پر ہمارا ایمان تھا، جن میں پیغمبر آخر الزمان اور قرآن کریم کے متعلق صاف بشارات موجود تھیں، لہٰذا ان پیشین گوئیوں پر بھی ہمارا پہلے سے اجمالی ایمان ہوا، آج اس کی تفصیل اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ نمبر 4، مومنین کے لیے دوہرا اجر، یعنی مغرور مستغنی ہو کر قبول حق سے گریز نہیں کیا، بلکہ جس وقت جو حق پہنچا بے تکلف گردن تسلیم جھکا دی۔ تنبیہ: شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات میں لکھا ہے کہ ان اہل کتاب کا ایمان اپنے پیغمبر پر 2 مرتبہ ہوا، اول بالاستقلال، دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ضمن میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سابقین کے مصدق ہیں اور ان پر ایمان رکھنا ضروری قرار دیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان کا ایمان 2 مرتبہ ہوا، ایک اب بالذات اور دوسرا بالاستقلال۔ پہلے اپنے پیغمبر پر ایمان لانے کے ضمن میں، کیونکہ ہر پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتے اور پیشگی تصدیق کرتے چلے آئے ہیں، اسی لیے ان لوگوں کو اجر بھی 2 مرتبہ ملے گا۔ باقی حدیث میں جو ثلاثن یؤتون اجرہم مرتین آیا ہے، اس کی شرح کا یہاں موقع نہیں ہے۔ ہم نے خدا کے فضل سے شرح صحیح مسلم میں اس کے بتفصیل لکھا ہے اور اشکالات کو رفع کرنے کی کوشش کی ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَنُّ وَالْحَمْدُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ وَالْعِصْمَةُ۔ نمبر 5، لغو سے اعراض، یعنی کوئی دوسرا ان کے ساتھ برائی سے پیش آئے تو یہ اس کے جواب میں مروت و شرافت سے کام لے کر بھلائی و احسان کرتے ہیں، یا یہ مطلب کہ کبھی ان سے کوئی برا کام ہو جائے تو اس کا تدارک بھلائی سے کر دیتے ہیں تاکہ حسنات کا پلہ سیئات سے بھاری رہے۔ نمبر 6، یعنی اللہ نے جو مال حلال دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں اور خیش و اقارب کی خبر لیتے ہیں، غرض حقوق العباد ضائع نہیں کرتے۔ علیکم لا نبتغی الجاہلین، رہو ہم کو نہیں چاہیے بے سمجھ لوگ۔ نمبر 1، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تو راہ پر نہیں لاتا جس کو چاہے پر اللہ راہ پر لائے جس کو چاہے۔ نمبر 2، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہی خوب جانتا ہے جو راہ پر آئیں گے۔ نمبر 3، وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، اور کہنے لگے اگر ہم راہ پر آئیں تیرے ساتھ اچک لیے جائیں ہم اپنے ملک سے۔ نمبر 4، اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون، کیا ہم نے جگہ نہیں دی ان کو حرمت والے پناہ کے مکان میں؟ کھنچے چلے آتے ہیں اس کی طرف میوے ہر چیز کے، روزی ہماری طرف سے، پر بہت ان میں سمجھ نہیں رکھتے۔ نمبر 5، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی غارت کر دی ہم نے بستیاں جو اترا چلی تھیں اپنے گزران میں۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ، اب یہ ہیں ان کے گھر آباد نہیں ہوئے۔ تفسیر نمبر 1، شریر جاہلوں کی بات کا جواب، یعنی کوئی جاہل لغو اور بیہودہ بات کہے تو اس سے الجھتے نہیں، کہہ دیتے ہیں کہ بس صاحب تمہاری باتوں کو ہمارا دور سے سلام، یہ جہالت کی پوٹ تم ہی رکھو، ہم کو ہمارے مشغلے میں رہنے دو، تمہارا کیا تمہارے اور ہمارا کیا ہمارے سامنے آ جائے گا، ہم کو تم جیسے بے سمجھ لوگوں سے الجھنے کی ضرورت نہیں۔ محمد ابن اسحاق نے سیرت میں لکھا ہے کہ قیام مکہ کے زمانہ میں تقریباً 20 اشخاص حبشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سن کر آئے کہ تحقیق کریں کیسے شخص ہیں، آپ سے بات چیت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بڑے زور سے آپ کی تصدیق کی۔ جب مشرف بے ایمان ہو کر واپس ہونے لگے تو ابو جہل وغیرہ مشرکین نے ان پر آوازیں کسے کہ ایسے احمقوں کا قافلہ آج تک نہیں دیکھا ہوگا جو ایک شخص کی تحقیق حال کرنے آئے تھے اور اس کے غلام بن کر اور اپنا دین چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا سلام علیکم لا نجاہلکم لنا ما نحن علیہ ولکم ما انتم علیہ لم انال انفسنا خیرا، بس ہم تم کو سلام کریں، معاف رکھو، ہم تمہاری جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دینا چاہتے، ہم اور تم میں سے جو جس حال پر ہے اس کا وہی حصہ ہے جس ہم نے اپنے نفس کا بھلا چاہنے میں کچھ کوتاہی نہیں کی۔ اسی کے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں، واللہ تعالی عالم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس جاہل سے توقع نہ ہو کہ سمجھائے پر لگے گا اس سے کنارہ ہی بہتر ہے۔ موضح تفسیر نمبر 2
ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے واسطے بہت سعی کی کہ مرتے وقت کلمہ پڑھ لے، اس نے قبول نہ کیا۔ اس پر یہ آیت اتری، موزح، یعنی جس سے تم کو طبی محبت ہو یا دل چاہتا ہو کہ فلاں کو ہدایت ہو جائے، لازم نہیں ایسا ضرور ہو کر رہے۔ آپ کا کام صرف راستہ بتانا ہے، آگے یہ کہ کون راستہ پر چل کر منزل مقصود تک پہنچتا ہے، کون نہیں پہنچتا، یہ آپ کے قبضہ اختیار سے خارج ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے قبول حق اور وصول المطلوب کی توفیق بخشے۔ تنبیہ: جو کچھ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا احادیث صحیحہ میں موجود ہے، اس سے زائد اس مسئلہ میں کلام کرنا اور ابو طالب کے ایمان و کفر کو خاص موضوع بحث بنا لینا غیر ضروری ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس قسم کی غیر ضروری اور پرخطر مباحث میں کف لسان کیا جائے۔ نمبر 3، یعنی کسی کو کسی شخص کے راہ پر لانے کا اختیار کیا ہوتا، علم بھی نہیں کہ کون راہ پر آنے والا ہے یا آنے کی استعداد و لیاقت رکھتا ہے۔ بہرحال اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تسلی فرما دی کہ آپ جاہلوں کی لغو گوئی اور معاندانہ شور و شغب یا اپنے خاص اعزاء و اقارب کے اسلام نہ لانے سے غمگین نہ ہوں۔ جس قدر آپ کا فرض ہے وہ ادا کیے جائیں۔ لوگوں کی استعدادیں مختلف ہیں، اللہ ہی کے علم و اختیار میں ہے ان میں سے کسے راہ پر لایا جائے۔ نمبر 4، انسان کو ہدایت سے روکنے والی کئی چیزیں ہیں، مثلا نقصان، جان و مال کا خوف۔ چنانچہ بعض مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے کہا کہ بے شک ہم جانتے ہیں آپ حق پر ہیں، لیکن اگر ہم دین اسلام قبول کر کے آپ کے ساتھ ہو جائیں تو سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا، ارد گرد کے تمام قبائل ہم پر چڑھ دوڑیں گے اور مل کر مقابلہ کر لیں گے، نہ جان سلامت رہے گی نہ مال۔ اس کا آگے جواب دیا ہے۔ نمبر 5، مکہ مکرمہ امن کی جگہ ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مکہ کے لوگ کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہوں تو سارے عرب ہم سے دشمنی کریں۔ اللہ نے فرمایا اب ان کی دشمنی سے کس کی پناہ میں بیٹھے ہو۔ یہی حرم کا ادب یعنی معنی ہے کہ باوجود آپس کی سخت عداوتوں کے باہر والے چڑھائی کر کے تم کو مکہ سے نکال نہیں دیتے، وہی اللہ جس نے اس جگہ کو حرم بنایا ہے تب بھی پناہ دینے والا ہے۔ موضح: کیا شرک و کفر کے باوجود تو پناہ دی، ایمان و تقوی اختیار کرنے پر پناہ نہ دے گا؟ ہاں، ایمان و تقوی کو پرکھنے کے لیے اگر چند روز امتحان کے طور پر کوئی بات پیش آئے تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ فإن العاقبۃ للمتقین۔ من بعدہم الا قلیلا، ان کے پیچھے مگر تھوڑے۔ نمبر 1، وکنا نحن الوارثین، اور ہم ہیں آخر سب کچھ لینے والے۔ نمبر 2، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم آیاتنا، اور تیرا رب نہیں غارت کرنے والا بستیوں کو جب تک نہ بھیج لے ان کی بڑی بستی میں کسی کو پیغام دے کر جو سنائے ان کو ہماری باتیں۔ نمبر 3، وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، اور ہم ہرگز نہیں غارت کرنے والے بستیوں کو مگر جب کہ وہاں کے لوگ گناہ گار ہوں۔ نمبر 4، وما اوتیتم من شيء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها، اور جو تم کو ملی ہے کوئی چیز سو فائدہ اٹھا لینا ہے، یعنی کام چلا لینا ہے دنیا کی زندگی میں اور یہاں کی یا اس کی رونق ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون، اور جو اللہ کے پاس ہے سو بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، کیا تم کو سمجھ نہیں؟ نمبر 5، افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحیاۃ الدنیا ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین، بھلا ایک شخص جس سے ہم نے وعدہ کیا ہے اچھا وعدہ سو اور وہ اس کو پالنے والا ہے، برابر ہے اس کے کہ جس کو ہم نے فائدہ دیا دنیا کی زندگانی کا، پھر وہ قیامت کے دن پکڑا ہوا آیا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ، اور جس دن ان کو پکارے گا تو کہے گا، فرمائے گا، کہاں ہیں میرے شریک؟ نمبر 6، جن کا تم۔ تفسیر نمبر 1، تکبر کا انجام تمہارے سامنے ہے، یعنی عرب کی دشمنی سے کیا ڈرتے ہو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ دیکھتے نہیں کتنی قومیں گزر چکی ہیں جنہیں اپنی خوش عیشی پر غرہ ہو گیا تھا، جب انہوں نے تکبر اور سرکشی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح تباہ و برباد کر ڈالا کہ آج صفحہ ہستی پر ان کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ یہ کھنڈر ان کی بستیوں کے پڑے ہیں جن میں کوئی بسنے والا نہیں بجز اس کی کہ کوئی مسافر تھوڑی دیر سستانے یا قدرت الہی کے عبرتناک تماشے دیکھنے کے لیے وہاں جا اترے۔ نمبر 2، یعنی سب مرا گئے، کوئی وارث بھی نہ رہا، ہمیشہ رہے نام اللہ کا۔ نمبر 3، بغیر نبی بھیجے عذاب نہیں کیا جاتا، ان اللہ تعالیٰ اس وقت تک بستیوں کو غارت نہیں کرتا جب تک ان کے صدر مقام میں کوئی ہوشیار کرنے والا پیغمبر نہ بھیج دے۔ صدر مقام کی تخصیص شاید اس لیے کی کہ وہاں کا اثر دور تک پہنچتا ہے اور شہروں کے باشندے نسبتاً سلیم و عقیل ہوتے ہیں۔ تمام روئے زمین کی آبادیوں کا صدر مقام مکہ معظمہ تھا۔ لتنذر ام القری ومن حولها،
سورۃ الشورى رکوع نمبر 1، اس لیے وہاں سب سے بڑے اور آخری پیغمبر مبعوث کیے۔ نمبر 4، یعنی ہوشیار کرنے پر بھی جب لوگ باز نہیں آتے، برابر ظلم و طغیان میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ پکڑ کر ہلاک کرتا ہے۔ نمبر 5، دنیا کے منافع عارضی ہیں، یعنی آدمی کو عقل سے کام لے کر اتنا سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں کتنے دن جینا ہے، یہاں کی بہار اور چہل پہل کا مزہ کب اٹھا سکتے ہیں۔ فرض کرو دنیا میں عذاب بھی نہ آئے، تاہم موت کا ہاتھ تم سے یہ سب سامان جدا کر کے رہے گا، پھر خدا کے سامنے حاضر ہونا اور ذرہ ذرہ عمل کا حساب دینا ہے۔ اگر وہاں کا عیش و آرام میسر ہو گیا تو یہاں کا عیش و آرام اس کے سامنے محض ہیچ اور لاشے ہے۔ کون عقل مند ہوگا جو ایک مقدر و منغص زندگی کو بے غل و غش زندگی پر اور ناقص و فانی لذتوں کو کامل و باقی نعمتوں پر ترجیح دے۔ نمبر 6، مومن اور کافر برابر نہیں ہے، یعنی مومن اور کافر دونوں انجام کے اعتبار سے کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک کے لیے دائمی عیش کا وعدہ جو یقیناً پورا ہو کر رہے گا، اور دوسرے کے لیے چند روزہ عیش کے بعد گرفتاری کا وارنٹ اور دائمی جیل خانہ۔ الیاذ باللہ، ایک شخص خواب میں دیکھے کہ میرے سر پر تاج شاہی رکھا ہے، خدم و چشم پرے باندھے کھڑے ہیں اور الوان نعمت دسترخوان پر چنے ہوئے ہیں جن سے لذت اندوز ہو رہا ہوں۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ انسپکٹر پولیس گرفتاری کا وارنٹ اور بیڑی ہتھ کڑی لیے کھڑا ہے۔ بس وہ پکڑ کر لے گیا اور فوراً ہی پیش ہو کر حبس سے دوام کی سزا مل گئی۔ بتاؤ اسے وہ خواب کی بادشاہت اور پلاؤ قورمے کی لذت کیا یاد آئے گی؟ تزعمون، دعویٰ کرتے تھے۔ نمبر 1، تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا، بولے جن پر ثابت یعنی لگ چکا الزام ہو چکی بات، اے رب یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے بہکایا۔ اغویناہم کما غوینا، ان کو بہکایا جیسے ہم آپ بہکے۔ تبرأنا الیک، ہم منکر ہوئے تیرے آگے۔ ما كانوا ایانا یعبدون، وہ ہم کو نہ پوجتے تھے۔ نمبر 2، وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوهم فلم يستجیبوا لهم ورأوا العذاب، اور کہیں گے پکارو اپنے شریکوں کو، پھر پکاریں گے ان کو تو وہ جواب نہ دیں گے ان کو۔ نمبر 3، اور دیکھیں گے عذاب۔ لو انہم کانوا یہتدون، کسی طرح کاش کہ وہ راہ پائے ہوئے ہوتے۔ نمبر 4، ویوم ینادیہم فیقول ماذا اجبتم المرسلین، اور جس دن ان کو پکارے گا تو فرمائے گا کیا جواب دیا تھا تم نے پیغام پہنچانے والوں کو۔ فعمیت علیہم الانباء یومئذ فہم لا یتساءلون، پھر بند ہو جائیں گے ان پر باتیں اس دن، سو وہ آپس میں بھی نہ پوچھیں گے۔ نمبر 5، فاما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحین، سو جس نے کی توبہ اور یقین لایا اور عمل کیا اچھے، سو امید ہے کہ ہو چھوٹنے والوں میں۔ نمبر 6، وربک یخلق ما یشاء ویختار، اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند کرتا ہے جس کو چاہے، ان کے ہاتھ ما کان لہم، ان کے ہاتھ میں نہیں۔ تفسیر نمبر 1، یعنی وہ خدائی کے حصہ دار کہاں ہیں، ذرا اپنی تائید و حمایت کے لیے لاؤ تو صحیح۔ نمبر 2، محشر میں شرکاء کا اعتراف، یعنی سوال تو مشرکین سے تھا مگر بہکانے والے شرکاء سمجھ جائیں گے کہ فی الحقیقت ہمیں بھی ڈانٹ بتلائی گئی ہے، اس لیے سبقت کر کے جواب دیں گے کہ خداوندہ بے شک ہم نے ان کو بہکایا اور یہ بہکانا ایسا ہی تھا جیسے ہم خود بہکے، یعنی جو ٹھوکر بہکنے کے وقت کھائی تھی اسی کی تکمیل بہکانے سے کی، کیونکہ بہکانا بھی بہکنے کی انتہائی منزل ہے۔ بس اس جرم اغوا کا تو ہمیں اعتراف ہے، لیکن ان مشرکین پر کوئی جبر و اکراہ ہمارا نہ تھا کہ زبردستی اپنی بات منوا لیتے، فی الحقیقت ان کی ہوا پرستی تھی جو ہمارے بہکانے میں آ گئے۔ اس اعتبار سے یہ ہم کو نہیں پوجتے تھے بلکہ اپنے اہواء و ظنون کے پرستش کرتے تھے۔ ہم ان کی عبادت سے آج آپ کے سامنے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ قضا قال بعض المفسرین، اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ شیطان بولیں گے بہکایا تو ہے انہوں نے پر نام لے کر نیکیوں کا، اسی سے کہا کہ ہم کو نہ پوچھتے تھے۔ واللہ تعالی عالم۔ تنبیہ، حق علیہم القول سے مراد لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین۔ نمبر 3، مشرکین کو اپنے شرکاء کو پکارنے کا حکم، یعنی کہا جائے گا کہ اب مدد کو بلاؤ، مگر وہ کیا مدد کر سکتے ہیں، خود اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں گے۔ قضا قال المفسرون، اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تحریر کا حاصل یہ ہے کہ شیاطین جب نیکوں کا نام لیں گے تو مشرکین سے کہا جائے گا کہ ان نیکوں کو پکارو، وہ کچھ جواب نہ دیں گے کیونکہ وہ ان مشرکانہ حرکات سے راضی نہ تھے یا خبر نہ رکھتے تھے۔ نمبر 4، یعنی اس وقت عذاب کو دیکھ کر یہ آرزو کریں گے کہ کاش دنیا میں سیدھی راہ چلتے تو یہ مصیبت کیوں دیکھنی پڑتی۔ نمبر 5،
انبیاء کے بارے میں سوال۔ پہلے سوالات توحید کے متعلق تھے، یہ سوال رسالت کی نسبت ہوا، یعنی اپنے عقل سے تم نے اگر حق کو نہ سمجھا تھا تو پیغمبروں کے سمجھانے سے سمجھا ہوتا، بتلاؤ ان کے ساتھ تم نے کیا برتاؤ کیا۔ اس وقت کسی کا جواب نہ آئے گا اور بات کرنے کی راہیں بند ہو جائیں گی۔ نمبر 6، ایمان و عمل صالح اصل کامیابی ہے، یعنی وہاں کی کامیابی صرف ایمان و عمل صالح ہے۔ اب بھی جو کوئی کفر و شرک سے توبہ کر کے ایمان لایا اور نیکی اختیار کی، حق تعالیٰ اس کی پہلی خطائیں معاف کر کے فائز المرام کرے گا۔ تنبیہ، عسیٰ ان یکون من المفلحین، وعدہ ہے شہنشاہانہ انداز میں، یعنی اس کو فلاح کی امید رکھنا چاہیے۔ گو ہم پر کسی کا دباؤ نہیں کہ ناچار ایسا کرنے پر مجبور ہوں، محض فضل و کرم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سورۃ القصص کا دوسرا پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔